کہ ہمارا جو معاہدہ طے ہوا ہے اس معاہدے کے بنا پر اس ننھے سے محمد کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اس ننھے سے محمد کو طے شدہ معاہدے کے مطابق واپس کرنا ضروری ہے۔ گھر کے اندر بھی ایک ننھا سا تھا، گھر کے اندر بھی ایک ننھا سا عبداللہ تھا جو اپنے بھائی محمد کے بارے میں بڑا پریشان تھا اور اپنے رضائی بھائی کی جدائی میں رو رہا تھا۔ اب یہ رونا کتنا قیمتی ہے، جس رونے کے لیے آج میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل سکتا، ذرا اندازہ کیجئے گا یہ ایک آنسو کا قطرہ کتنا قیمتی ہے۔ آج تو بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ ایک بھائی یہ تمنا کرتا ہے میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں، میرا بھائی زمین کے نیچے چلا جائے، مجھے عزت مل جائے، مجھے مقام اور مرتبہ مل جائے، لیکن میرے بھائی کو اس کو مل گیا تو میری عزت کم ہو جائے گی۔ سچ بتاؤ یہ بات ہے کہ لیکن اس وقت وہ رضائی بھائی، سکا بھائی بھی نہیں تھا، اپنے رضائی بھائی کی جدائی میں رو رہا ہے۔ ایک طرف والدین، دوسری طرف بچہ ہے۔ والدین سے یہ خواہش کی کہ میرے اس ننھے بھائی کو آپ لے کر نہ جائیں، میں اس کے ساتھ کھیل کود کر وقت بڑا اچھا گزار لیتا ہوں، یہ نہ ہوا تو میں تنگ ہوں گا۔ آج بھائی کیا کہتا ہے کہ اس کو ذرا سائڈ پہ کر لو، میں اپنا کام کر لوں، میرے ساتھ ہوا تو میرا کام۔ وہ بھائی کہہ رہا ہے نہیں، جب یہ ننھا سا بھائی میرے ساتھ ہوتا ہے میرا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ محبتیں تھیں، لیکن ماں نے کہا، باپ نے کہا بیٹا جو معاہدہ طے ہوا ہے اس معاہدے کی بنا پر ہم اسے واپس لے جا رہے ہیں، دل تو ہمارا بھی نہیں کرتا۔ اب بے بس ہو گئے۔ اولاد والدین کے ہاں بے بس ہو جاتی ہے، کسی معاملات میں بھی بے بس ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ خاموش ہو گئے۔ ماں باپ ماننے کو تیار تو نہیں ہے، ان سے بڑا ایک اور مقام والا ہے، ایک ایسی ذات عالی ہے جس ذات عالی نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، ان سے بڑھ کر مقام والا بھی ایک ہے، کیوں نہ انہیں چھوڑ کر ہم اس کے در پہ جائیں۔ اب ننھا سا عبداللہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے، دیکھو جب تمہاری بات کہیں نہ مانی جا رہی ہو تو تم نے کس کے ہاں جانا ہے۔ اب رب العالمین کے دربار کے اندر اپنی التجائیں شروع کر دی، گریہ بزاری شروع کر دی، رونا شروع کر دیا۔ لکھا ہے کتابوں میں ادھر عبداللہ رو رہا ہے، ادھر شیما رو رہی ہے، اپنے رضائی بھائی کے لیے۔ سکا نہیں ہے، رضائی بھائی ہے۔ اگر وہ یہ بھی کہہ دیتا کوئی بات نہیں تھا یار، میرا بھائی تو نہیں ہے، چلا گیا تو بس چلا گیا، کہ نہیں یہ میرا بھائی ہے، لیکن دل کے اندر جو محبت تھی وہ محبت تڑپا رہی تھی۔ اس ننھے سے عبداللہ نے رب العالمین کے آگے التجا کی، او میرے رب کریم تیرے در پہ آیا ہوں، اپنے ننھے سے بھائی محمد سے بڑی محبت کرتا ہوں، ماں باپ سے التجا کی لیکن مانی نہیں گئی، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، ربا تیرے دربار میں آیا ہوں، الہ العالمین ایسا کچھ ہو جائے میرا بھائی واپس آ جائے۔
ہم مل کر محبت بری زندگی گزار لیں۔ والدین سے جب یہ بات کی تو وہ تو نہ مانے، ربا تیرے در پہ آئے ہیں۔ بہن بھی دعائیں کرتی ہے، بھائی بھی دعائیں کرتا ہے، والدین بچے کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں، رب العالمین نے کائنات والوں کو بتلا دیا، کائنات والوں، ماں باپ اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیٹا اور بہن اپنی محبت دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وعدوں پر سے محبت باری نکل گئی۔ جب یہ والدین ننھے سے محمد کو لے کر وہاں پہنچے، جناب آمنہ کہنے لگی، ارے بہن حلیمہ سعدیہ تو جانتی نہیں، یہاں تو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتی اس ننھے سے محمد کو تو اپنے ساتھ لے جانا۔ رب العالمین نے کائنات والوں کو بتلا دیا، رے کائنات والوں، جب بھی مجھ سے مانگو گے میں اللہ تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ ننھا سا بھائی عبداللہ اپنی بھائی کی محبت میں میرے دربار میں آیا، آہوزاری کی، میں نے اس کی سسکیوں کی لاج رکھ کر ننھے سے محمد کو واپس بھی بلوا لیا ہے۔ ارے کائنات والوں، جب بھی کوئی کام کرنا ہو، کام کرنے کے لیے جا رہے ہو تو ساتھ کوئی دعا کرنے والا بھی ضرور ہونا چاہیے۔ جب پیچھے کوئی ہوگا نا تو پھر باہر جانے والے وہ کامیاب ہوں گے، بغیر کامیابی کے وہ کبھی بھی لوٹ سکتے نہیں ہیں۔ اب دعا کر کے دونوں بہن بھائی رو رہے ہیں ساروں قطار اپنے بھائی کے لیے۔ اتنے میں اماں اور ابا حضور دونوں ننھے محمد کو لے کر واپس آ گئے۔ آ کر آواز دی، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ بیٹی بھی کوئی جواب نہیں دیتی۔ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے یہ آواز لگائی، ارے بیٹا، ارے بیٹی کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو ہم تمہارے ننھے محمد کو لے کر آ گئے ہیں۔ رونا ختم ہو گیا، آہو بقا ختم، سسکیاں ختم۔ فوراً اٹھ کر آ کر اپنے بھائی کے گلے مل گئے، رب کا شکر ادا کر دیا، رب العالمین آپ نے ہمارے بھائی کو واپس لٹا دیا ہے۔ یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ تھا۔ کائنات والوں کو بتلایا گیا، جس کام کے پیچھے دعا ہوگی وہ ضرور قبول ہو کر رہے گا۔ وہ کام جس کے پیچھے دعا ہوگی اس کام میں ضرور کامیابی آئے گی، ناکامی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اب حلیمہ سعدیہ، حارث، عبداللہ اور سیما آپس میں بیٹھے باتوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں بھائی کہنے لگا، اماں حضور اجازت ہو تو میں اپنے ننھے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے کے لیے چلا جاؤں۔ اماں نے اجازت دے دی، بیٹا لے کر جاؤ، خیال کرنا ایک دوسرے کا۔ اب سوتیلی ماں یہ نہیں کہتی، محمد تو نے عبداللہ کا خیال کرنا ہے، کہہ دیا بیٹا ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ اللہ کی قسم جب پریشان ہوتے عبداللہ کو چھوڑ کر جناب محمد کو اپنے سینے سے لگایا کرتی تھی۔ بتلا دیا ماں کی ممتا جو ہے، اگر اس کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہاں اپنی نظریں دورا کر دیکھ لو۔ آج تو بدنام ہے نا، ماں کو بدنام کر دیا ہم نے، معاشرے نے۔ اگر میں خود غلط ہوں میں آپ کو بھی غلط سمجھوں گا، میرا اندر جیسا ہوگا آپ کو بھی میں ویسا ہی سمجھوں گا۔
اگر میرا اندر اچھا ہے تو آپ پہ بھی گمان اچھا کروں گا، اگر میرا اندر ٹھیک نہیں ہے تو میں آپ کو بھی ٹھیک تصور نہیں کروں۔ اب یہ ننھے بہن بھائی کھیلتے کودتے 1-2 ماہ گزر گئے۔ 1-2 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن عبداللہ بکریاں چرانے کے لیے اپنے ننھے بھائی محمد کو لے کر چلا گیا۔ راستے میں 3 آدمیوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایک طرف بکریاں رہ گئیں، 3 آدمیوں کو دیکھا، 3 فرشتے تھے انسانی شکل میں، ان دونوں بھائیوں کے سامنے آ گئے۔ جب ان کے سامنے آئے، آ کر عبداللہ کو کچھ نہیں کہا، ننھے محمد کو پکڑ لیا۔ عبداللہ کو کچھ نہیں کہا، ننھے محمد کو پکڑ کر زمین پہ چت لٹا دیا۔ زمین میں لٹانے کے بعد سینہ چاک کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ ننھا سا بھائی عبداللہ دیکھ رہا ہے، میرے بھائی محمد کو پکڑ کر 3 آدمیوں نے جو تھے فرشتے انسانی شکل میں سامنے آئے، آ کر زمین پہ چت لٹا دیا۔ اب اس بھائی سے برداشت نہ ہوا، دوڑتا ہوا اماں کے پاس جا پہنچا۔ آج کیا کرتے ہیں بچے؟ ایک بچہ دوسرے کو مارتا ہے تو دوسرا ساتھ خوش ہوتا ہے، مارنے کے بعد میں کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، پھر اس کو کہتا ہے تجھے مزہ آیا نا، اس سے شرارت کر رہا تھا۔ لیکن وہاں بھائیوں کی محبت دیکھیے، یہ ننھا سا محمد زمین پہ لٹایا گیا، جب سینہ چاک کرنے کی باری آئی تو عبداللہ سے برداشت نہ ہوا، بھاگتا ہوا اماں کے پاس جا پہنچا۔ ارے اماں حضور، میرے قریشی بھائی کو 3 آدمیوں نے پکڑ کر زمین پہ چت لٹا دیا ہے، سینہ چاک کر رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب یہ بات میں نے سنی تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ عبداللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا بھائی محمد کہاں ہے؟ عبداللہ کہنے لگا اماں جو یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں، 3 آدمیوں نے میرے بھائی کو پکڑ کر زمین پہ یوں لٹا دیا۔ زمین پہ لٹانے کے بعد اس کا سینہ چاک کر رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں، میرے ساتھ چلیے۔ اب دیکھیے ماں کی ممتا کو، سکی ماں نہیں ہے سوتیلی ماں ہے، کہتی ہے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میرے جسم میں جان نکل گئی، یہ کیا کہہ دیا عبداللہ تو نے؟ اب عبداللہ وہی کھڑا ہے، حلیمہ سعدیہ بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، اس مقام پر پہنچی، اس جگہ پر پہنچی تو دیکھا جناب محمد الرسول اللہ سہمے ہوئے کھڑے ہیں، جا کر فوراً سینے سے لگا لیا، بوس و کنار کیا، محبت کی۔ ارے میرے لال بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ تیرا بھائی جس نے جا کر مجھے خبر دی وہ تو کہہ رہا تھا 3 آدمیوں نے تجھے زمین پہ لٹا دیا۔ اس وقت ننھے سے محمد نے جواب دیا، ہاں اماں جان، ہم دونوں بھائی راستے سے چل کے آ رہے تھے، آگے آگے بکریاں تھیں، پیچھے پیچھے ہم تھے، 3 آدمیوں نے آ کر مجھے پکڑ کر زمین پہ یوں لٹا دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں، میرے دیکھتے دیکھتے میرا سینہ چاک کر دیا، میرے دل کو نکال لیا، میں دیکھ رہا ہوں اس میں سے سیاہ خون کا لوتھڑا نکال کر ان 3 آدمیوں کے ہاتھوں میں سونے کے تھال تھے، اس میں برف رکھی ہوئی تھی، اس برف کے پانی سے دھو رہے ہیں، دھونے کے بعد میرے پیٹ کو صاف کر کے شفاف کر کے واپس سی دیا ہے۔ اماں کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی، میرا لال جب یہ باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں کرتے ہوئے ننھا سا محمد کہنے لگا، پھر ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی نے اپنا ہاتھ یوں آسمان میں بلند کیا، فضا میں یوں اپنا ہاتھ رکھا، ایک نورانی سی مہر اس کے ہاتھ پہ آ گئی، اس مہر کو اس نے میرے دل پہ لگا لیا،
جب وہ مور میرے دل پہ لگی مجھے راحت مل گئی، مجھے سکون مل گیا، مجھے ٹھنڈک مل گئی۔ اب تک میں وہ راحت، سکون اور ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ اماں نے، حلیمہ سعدیہ نے ننھے سے محمد کو سینے سے لگا کر اٹھا کر گھر چلی گئی۔ گھر میں لے جانے کے بعد اب حلیمہ سعدیہ کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے اس ننھے سے محمد کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں حلیمہ اور حارث آمنہ کو کیا جواب دیں گے؟ پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ وہاں سے چند یہودیوں کا گزر ہوا، بچہ دیکھا عرش کے پاس بیٹھا ہوا، پوچھنے لگے اتنا حسین و جمیل یہ بیٹا کس کا ہے؟ دوسرا کہتا ہے جس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اسی کا بیٹا ہوگا نام۔ دوسرا کہتا ہے نام اس بچے کا حسن و جمال دیکھ کر میرا دل یہ گواہی دیتا ہے یہ نبی آخر الزمان تو کہیں نہیں ہے، یہ وہ ہے جو یہودیوں کا قلعہ کما کرے گا، اسے جلدی کر لیجئے نہ قتل کر ڈالو، اگر قتل نہیں کیا جائے گا یہ بڑا ہو کر ہم سب کو قتل کر ڈالے گا۔ تیسرے چوتھے نے آواز لگائی صبر صبر، ہمارے علم کے مطابق، ہماری کتابوں کے مطابق نبی آخر الزمان جو ہوگا، پیغمبر اعظم جو ہوگا وہ یتیم ہوگا، اگر دیکھو یہ بچہ یتیم ہے تو قتل کر ڈالو۔ یہ باتیں ہو رہی، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تو ڈر گئی، میں نے فوراً حارث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس ننھے سے بچے کا باپ وہ رہا حارث۔ جب میں نے حارث کی طرف اشارہ کیا وہ تو سارے خاموش ہو گئے، کہنے لگے یہ وہ بچہ نہیں جس بچے کا ہم سمجھ رہے ہیں، اس کا باپ تو سامنے بیٹھا، ہمارے علم کے مطابق پیغمبر اعظم جو ہوگا وہ یتیم پیدا ہوگا، اس بچے کا باپ ساتھ ہے تو یہ وہ بچہ نہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے وہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، میں ننھے سے محمد کو لے کر چلی گئی، حارث کو بھی ساتھ لے کر ہم گھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد عکاظ کا میلہ لگا ہوا ہے، وہاں سے گزر ہوا، ہم بھی ٹھہر گئے، دیکھتے کیا ہے ایک راہب نے آ کر ننھے سے محمد کو دیکھا، ننھے سے محمد کو دیکھنے کے بعد وہ وہاں پھرانے لگ گیا، ننھے سے محمد کو دیکھ کر اعلان کرتا عکاظ والو یہ بچہ جو تم دیکھ رہے ہو جلدی کرو اسے قتل کر ڈالو نا، یہ وہ بچہ ہے جو بڑا ہو کر بنی اسرائیل کو قتل کر ڈالے گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی، فوراً بچے کو ہاتھ سے پکڑا، حارث کو اشارہ کیا، واپس چلے گئے۔ گھر میں جانے کے بعد دونوں بیٹھ کر میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں۔ ہم بھی کبھی کسی کام کا مشورہ کرتے، بچہ جب لیا تو پھر مشورہ کیا، جب اٹھایا تو پھر مشورہ کیا، گھر لے کے آئی تو پھر مشورہ ہوا، اب واپس لے جانے کی باری آئی تو پھر مشورہ، واپس لے کے آئی تو اب پھر، اسی لیے تو کہتے ہیں نا مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے ہر کام سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے، جب مشورہ کریں گے اللہ کی قسم یہ میرے رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کبھی آپ کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا جس کام کے اندر آپ مشورہ کر کے وہ کام کریں گے۔ مشورہ ہوا میاں بیوی کا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا میرا تو جی چاہتا ہے اس ننھے محمد کو آمنہ کی آغوش میں ڈال کے آ جائے، آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں اللہ نہ کرے اگر اس کو کچھ نقصان ہو گیا تو ہم آمنہ کو کیا جواب دیں گے۔ حارث کہنے لگے یہ بات تو ٹھیک ہے
تیری بات ٹھیک ہے، ایسا کرتے اس ننھے سے محمد کو آمنہ کی آغوش کی طرف لے کر جاتے۔ جو حالات ہم نے دیکھے تو لگتا ایسا ہے کہ کوئی اسے نقصان دے دے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم، اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ حلیمہ کے پاس جو ننھا سا بچہ ہے، تو تاکہ ہمارے پاس صرف عبداللہ ہونا چاہیے، محمد کس وجہ سے نقصان نہ ہو۔ اب آمنہ کے لال کی ذات اقدس پر جب تکلیف کی باری آئی تو سب نے برداشت کر لیا، کہا کوئی بات نہیں، اسے آمنہ کی آغوش میں لے جاؤ۔ اب صبح ہوئی، سارے گھر والے، حلیمہ سعدیہ کا جو گھرانہ 6 افراد پر مشتمل تھا، سب نے بیٹھ کر یہ بات طے کر لی، تو کہا ٹھیک ہے ہم اسے لے کر جاتے۔ چلے گئے دونوں میاں بیوی اور ساتھ ننھا